اور یہ وہ ہیں جو پاکستان میں جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں ان پر آواز اٹھا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیمانڈ کرتا ہوا سوال کیا. اور دنیا کے بہت سے ممالک میں ان کی پامالی کی جاتی ہے. اور جب انہوں نے نام لیا تو وہ میوٹ ہو گیا. صرف عمران خان سنائی نہیں دیا، باقی سب سنائی دیا. ارشد شریف صاحب ان سے رابطے میں تھے اور بہت ساری تفصیلات ان کو بتا کر گئے. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. ارشد شریف شہید انہیں بہت سی تفصیلات بتا کر گئے. ان کے پاکستان سے کینیا جانے تک رابطے میں تھا، یہ کہا ہے بیرون ملک مقیم سینئر اینکر ڈاکٹر معید پیرزادہ نے. ڈاکٹر معید خود کس کی حفاظت میں ہیں اور ڈاکٹر معید پیرزادہ امریکہ میں رہ کر بھی غیر محفوظ ہیں، یہ ان کو کس خفیہ ادارے نے بتایا، اور ڈاکٹر صاحب کے ایک بیان کے بعد ان سے کس کی لڑائی ہوئی. تو امریکہ میں ہیں اور خود اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی جان اب بھی خطرے میں ہے. بالکل. ایک ایونٹ تھا جی، بریٹ شرمن وہاں پر موجود تھے، امریکی پارلیمنٹیرین. اور یہ وہ ہیں جو پاکستان میں جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں ان پر آواز اٹھا رہے ہیں. اچھا، اس میں اچھی بات یہ کہ ہر طرح کے صحافی آئے ہوئے تھے. ایسے صحافی بھی جو اس وقت اس حکومت کے اس رجیم کے ساتھ ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ایسے صحافی بھی جیسے معید پیرزادہ ہیں. تو یہ سبھی آئے ہوئے تھے. وہاں پر معید پیرزادہ صاحب نے جو سوال کیا وہ ہمارے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا، بلکہ سوال ہی نہیں کیا، انہوں نے کچھ چیزیں وہاں پر بتائی، خدشات کا اظہار کیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ڈیمانڈ کرتا ہوا سوال کیا. تو وہ جو ڈیمانڈ کرتا ہوا سوال ہے ان کا کہ امریکہ کیا فراموش کر رہا ہے. امریکہ نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ کے تو جو اصول ہیں نا کہ آزادی اظہار رائے، انسانی حقوق کی پامالی کیوں ہو رہی ہے، یہ تو سب امریکہ چاہتا ہے نہ ہو. اچھا، ہم چونکہ امریکہ طاقتور ہے، چونکہ امریکہ میٹر کرتا ہے ہمارے ملک میں، تو اس لیے ہم امریکہ کو یاد دلا دیتے ہیں. وگرنہ یہ جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں، بنیادی انسانی حقوق کے معاملات، یہ تو کم و بیش، اچھا امریکہ میں بھی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن یہ کم و بیش دنیا کے ہر ملک میں ان کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دنیا کے بہت سے ممالک میں ان کی پامالی کی جاتی ہے. پاکستان میں یہ حکومت کہتی ہے کہ زیرو ہمارے یہاں انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹیز تو ہے نا. دیکھیے، ابھی ایک انٹرویو دیا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے عاصمہ شیرازی صاحبہ کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ ان کی حکومت میں کوئی انسانی حقوق کی پامالیاں نہیں ہو رہی، میڈیا پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں، کوئی قدغن نہیں ہے. عاصمہ شیرازی صاحبہ نے کہا کہ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کا نام لیا جا سکتا ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے نام لیا، خود وزیر اطلاعات نے ٹیلی ویژن پروگرام میں عمران خان صاحب کا نام لیا، اور کیا ہوا، اور جب انہوں نے نام لیا تو وہ میوٹ ہو گیا. مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات جو ان تمام معاملات کو دیکھ رہی ہیں، انہوں نے عمران خان کہا اور چینل نے وہ نام میوٹ کر دیا، کیونکہ وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے ڈیلے پہ یا میوٹ بٹن پہ، اس شخص کو تو یہ ہدایات ہے کہ بھائی یہ جو دو نام ہے نا، عمران خان جی، یہ نہیں جائے گا، ایک ساتھ نہیں جائے گا. ہاں، مطلب اگر جہانگیر خان ہے تو چلا جائے گا، یا یہ عمران اسماعیل ہے تو چلا جائے گا، لیکن عمران خان نہیں جائے گا تو وہ میوٹ دبا دے گا. تو اس نے میوٹ دبا دیا. تو مریم اورنگزیب صاحبہ کہنے لگی کہ کہاں پابندی ہے، میں تو خان کا نام لے رہی ہوں. تو یہ ہوا، صرف عمران خان سنائی نہیں دیا، باقی سب سنائی دیا. تو امریکہ کے صدر ہوتا ہے نا، ہم اسے زمین پر پاورز کے اعتبار سے طاقتور ترین شخص کے طور پر تصور کرتے ہیں. تو کیا امریکہ کا آواز اٹھانا اس معاملے میں بڑا اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیے، اس سے زیادہ پہلے ارشد شریف شہید کے معاملے میں کیا ہوا، کیا معید پیرزادہ جو صاحب جو وہاں بات بتا رہے تھے، کیا وہ یہاں نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. کیا ارشد شریف پر پاکستان میں زمین تنگ کی گئی اور اس کے بعد وہ پاکستان سے باہر جب گئے وہاں سے ان کو جانے پر مجبور کیا گیا، اور اس کے بعد ان کا قتل ہوا. اور پھر اس حکومت نے، رانا ثناء اللہ نے، باقی دیگر نے یہ کہا کہ یہ تو سونے کا اسمگلر تھا. یہی ہوا نا. اور اس کے قتل کے تانے بانے عمران خان اور سلمان اقبال سے ملتے ہیں. اور مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کے قتل کے بعد ان کی جسد خاکی کا مذاق اڑایا. یہ سب ہمارے سامنے ہے. معید پیرزادہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا اس وقت، صابر شاکر صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے، کچھ ایسے اور لوگ جو پاکستان سے باہر موجود ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے.
ان کے خلاف تو FIR کٹی ہیں جی. اور پاکستان سے. اچھا محیط پیرزادہ جب باہر ہوتے ہیں تو یہ بھی نہیں بتاتے کہ میں پاکستان کا صحافی یا اینکر ہوں, وہ تو بتاتے ہیں میں یوٹیوبر ہوں. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے وہ امریکن نیشنل ہوں, جو ان کے پاس ہے. تو وہ اون ہی نہیں کر رہے نا ابھی اپنی شہریت جو اصل ہے پاکستانی, وہ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ان کی جان کو خطرات لاحق ہیں. اور ان کو یہ کس نے بتایا؟ FBI. انہوں نے خود بتایا کہ مجھے FBI نے بتایا. تو یہ جو FBI نے ان کو بتایا, FBI نے بتایا کہ ہمیں یہ انفارمیشن مل رہی ہے, یہ ان کی انٹیلیجنس معلومات ہے جی کہ محیط پیرزادہ کی جان وہاں بھی خطرے میں ہے. اور اس معلومات کے مطابق انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو ڈرائیو کیسے کرنا ہے, آپ کو وہاں اپنی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں جو صحافتی, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, موو کیسے کرنا, کتنے ایریاز میں کس طرح سے کرنا, یہ تمام چیزیں بتایا کہ کچھ لوگ آپ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں, تو آپ چوکن نہ رہیے. بالکل. تو یہ محیط پیرزادہ صاحب کے ساتھ ہوا اور وہ یہ تمام چیزیں بتا رہے تھے. اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب ان سے رابطے میں تھے اور بہت ساری تفصیلات ان کو بتا کر گئے. ارشد شریف صاحب نے جو تفصیلات جن 3 لوگوں کو بتائیں, محیط پیرزادہ صاحب از ون آف دم. ایک ان کے بہت قریبی, ارشد شریف صاحب کے بہت قریبی ساتھی ہیں, ان کو بتائیں, اور ایک جو ہے وہ نوجوان سیاستدان جو روپوش ہیں ان کو بتائیں. محیط پیرزادہ صاحب جو ہیں وہ ان صحافیوں میں, ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کے پاس ارشد شریف صاحب کی طرف سے بتائی گئی بہت سی معلومات ہیں. مزید کچھ اور لوگوں کے پاس بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جو سب سے زیادہ معلومات اس سلسلے میں وہ 2 لوگوں کے پاس تھیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. تو اب محیط پیرزادہ صاحب کے ساتھ اس ایونٹ کے بعد کیا ہوا؟ لڑائی. عاصم صدیقی صاحب جو ہیں وہ ایک پاکستانی صحافی ہیں, امریکہ میں ہی ہوتے ہیں, وہ وہاں پر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں یہ سب کچھ ہوا تھا, اس سے زیادہ ہوا تھا, انسانی حقوق کی پامالیاں اس سے زیادہ ہوئی تھی. اچھا, ایک تو یہ ڈیبیٹ جو ہے نا کہ اس وقت زیادہ ہوا تھا یا اب زیادہ ہو رہا ہے. Two wrongs never make one right. Exactly. تو ایک تو یہ ڈیبیٹ ہی بیکار کی ہے, ٹھیک ہے. یعنی آپ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت ہوا تو اس وقت بھی کر دو, یہ نہیں ہو سکتا نا. تو ایک تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, اگر آپ اس کو بھی وجہ بنا رہے تو پھر ان نمبرز کو, ان حقائق کو بھی دیکھ لیں. تو کیا ہوا تھا؟ ابصار عالم صاحب پہ حملہ ہوا تھا, متی اللہ جان صاحب اٹھا لیے گئے تھے, اسد طور صاحب گھر میں گھس کر ان کو زخمی کیا گیا تھا, اور کچھ اس طرح کی اور چیزیں. حامد صاحب کا پروگرام بند ہوا تھا. حامد میر صاحب تو دیکھیے, بلکہ ہم ابھی ایک آڈیو سنوا دیتے. I think that Imran Khan is not directly responsible for imposing a ban on me. حامد میر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے, کرنے والا کوئی اور ہے, ٹھیک ہے. تو حامد میر صاحب نے یہ بار بار لکھا بھی, واشنگٹن پوسٹ میں بھی, VOA میں بھی حامد میر صاحب یہ بات لکھ چکے, بتا چکے کہ ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے. پھر وہ اب سب سے عجیب یہ ہے کہ اس حکومت میں کہتے ہیں عمران خان نے کیا تھا. پہلے وہ کہتے تھے عمران خان کی بس کی بات نہیں ہے, وہ حکومتوں کے بدلنے کے نتیجے میں اپنے موقف بدل رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب کیا ہوگا؟ یہ چند دن جو مہمان, دیکھیے یہ حکومت جو ہے یہ چلی جائے گی, لیکن جو ان لوگوں نے ابھی آرمی ایکٹ کیا اور اب اس کے بعد یہ جو آج ڈان میں آرٹیکل آیا سائلنسنگ دا پاکستان, یہ جو تیاری ہے 5 سال قید 10 لاکھ روپے جرمانے والی, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو نگراں حکومت کو منتخب حکومت کا درجہ دینے کی جو پاس کی گئی قرارداد, تو وہ بھی تو ایک دیکھیں نا. تو پھر آپ نگرانی اس کے بارے میں تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نگراں حکومت آئے گی وہ تو آپ کو بالکل آمریت کی یاد دلائے گی. اچھا, ویسے اس وقت بھی کون سی کوئی جمہوریت ہے؟ جمہوریت نقاب میں ہے. ہاں, تو وہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے ابھی چند دن کی باتیں ہمارے سامنے آ جائے گا کہ نگراں حکومت کیسے چلے گی, کون چلائے گا, ابھی ہمارے سامنے بہت جلد آ جائے گا. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.